ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے. یقین کریں بچوں کو نہیں قائل کر سکتے. وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں, اس میں مارنے والی کون سی بات ہے. ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں. آپ ذرا مار کے دیکھیں, اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ جی کیا مسئلہ ہے, بابا غصے میں ہے, کیا ہو گیا ہے, بات کریں, قائل کریں پہلے. ہاں آپ تو اس طرح ہی کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے. آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں, میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ, میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا, تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی. تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ, بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی, ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات, کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی, تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی. نہ سرکار, آج کل بچے یہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں. آج کل یہ, اور یہ پازیٹیو چیز ہے, میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں, یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں. اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا, ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے, نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا, نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا, نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے. دنیا بھی برباد کی, آخرت بھی برباد کی. ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے, عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے. اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں, اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے, اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھڑیاں کیوں لگا لی ہیں, اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں. یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی. ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ بھی اپنا موقف رکھو, میں بھی رکھتا ہوں, آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں, اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں, ہر چیز ڈسکس کریں. میں الحمدللہ میری بیوی بھی, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست کوئی ویڈیو کا کوئی سینئر آدمی جو چند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا. اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل, مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں. میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا, میں نے جان بوجھ کے اپنے پر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بابا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں, اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتا ہے, یہ لنک اس کو ایسے فارورڈ کریں اور یہ پہنچ کے آپ کے موبائل میں اب آپ آگے فارورڈ کرتے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, ریکارڈ. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے.
بتاؤ یہ بتاؤ، بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا اس کا گھڑی کا، گر گئی ہے، تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے؟ باہر کھیلتے، گراؤنڈ میں چلے جاتے، گلی میں چلے جاتے، یہاں کھیلنے کی جگہ تھی، بس ٹھیک ہے۔ اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے، نہ مارنے سے کچھ ہونا ہے جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے۔ اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے، جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں، اور صرف نقصان نہیں چھپاتے، وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے، اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں، ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض، کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا، کوئی اور ریزن نہ ہو، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے ان بزرگان دین کو، اپنے ان استادوں کو، حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے، اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو، تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے؟ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اس سے ریزن پوچھے، کیا وجہ ہے بتاؤ۔ فرینک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ٹفن چھین لیتے ہیں، تو جیسے اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا، اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا، پھر میں بھوکا رہوں گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں ہو بتائے گا جب تک ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، آپ آرگومنٹ کریں، چھٹی کروا لیں، نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے، چھٹی کروا لیں، پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، آندہ کام کر لینا، ہیپی ہو جائے گا، ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا۔ اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے، الٹا ماریں گے۔ لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے، اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے، جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، چھوٹا سا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، بڑے مہذب انداز میں، بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز، یہ اسی کا کمال ہے، ویسے اللہ نے اسے فن دیا، وہ ایجوکیٹ کر دیا۔ فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کرتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تب بابت شاہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے،
ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی اسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی اسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی اسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی اسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا. جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی اسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ. محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں. وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں. خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں. اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے.
وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی سا ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ شاہی کوئی نہیں. ہاں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ، میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے. جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انك لا تخلف الميعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبرى البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انك لا تخلف الميعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے.
اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی الاسلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے،
اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہی؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کی۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ،
یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا. میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا. ویسے سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ صالح ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکیہ ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی.
عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ اکبر. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. تو میرے بھائیو, یہ عام آدمی کیا کریں؟ عام آدمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ شعور کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی ہم نہ سو کالڈ وہابی ہیں کہ کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں, اور نہ ہم بابی ہیں, بابوں کا دفاع کرنے والے, فرقوں کے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے, بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں الحمدللہ. جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں شروع ہی میں ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے دوں کہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی ایکسٹریم پہ اپنے رویے رکھتے ہیں, افراط و تفرید کا شکار ہے. 10 محرم الحرام کا روزہ ثابت ہے, اس کی فضیلت ہے. بخاری اور مسلم میں 50 سے زیادہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. میں انشاءاللہ جستہ کچھ عرض بھی کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ 10 محرم الحرام کو خوشی کے دن کے طور پر, عید کے طور پر پریزنٹ کرنا, اور اس کے ذریعے عاشورہ کے دن جو اس امت پہ ایک مصیبت ٹوٹی 61 ہجری کے اندر, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کربلا میں ان کے ساتھیوں سمیت, اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی انتہائی زیادتی پر مبنی. آج کے کوسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے کل 5 علمی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور آج بائی چانس 5 محرم الحرام 1440 ہجری ہے, وہ بھی 5 کی نسبت ہے 16 ستمبر 2018. یہ 5 کی نسبت میں نے پنجتن پاک سے لی. حق چار یار تو اہل سنت کو پتہ ہی ہے, سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. پنجتن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے, حق چار یار وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے, اور پنجتن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے, اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے. اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں, اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے. اسے کہتے ہیں حدیث قصہ, چادر والی حدیث, جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6261, اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 6136. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی منقش، جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے، اس پہ پرنٹ بنے ہوئے، کالے کلر کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا۔ پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات، بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار، تو یہ ٹوٹل بن گئے 5۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں، ان 4 ہستیوں کو بھی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا۔ اسی سے 5 تن پاک کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا۔ تو ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ سعد تو تیر چلا احد کے موقع پر۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، اور سعد ابن ابی وقاص بھی انہی کا نام ہے، یعنی ابو وقاص جو ہے ان کی کنیت تھی۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے، جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں، ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے۔ معاویہ پہلی فضیلت یہ صحیح مسلم 6220، مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے، پہلا موقع اور آخری۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے۔ سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے۔ لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں شروع کی حدیث ہے، اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، ون وے ٹریفک نہیں۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں۔ ایک وہ جعلی روایت ہے نا
کہ جی وہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی. وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیل زئی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. مشکات میں آپ تحقیق دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح بلایا، علی کی پیش کیا گیا، شعبہ چشم تھا، لعاب دان لگایا، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع. تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ تبوک کے بھی بات ہے، 9 ہجری کے اینڈ کا ہے، یہ 10 ہجری کا، 11 کے سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے نبی علیہ السلام، اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی قرآن، فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ. تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں 9 موجود تھی، ایٹ لیسٹ 9 تو تھی، ان کو نہیں لے کے آئے. کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، اور 5ویں آپ خود، وہی پنج تن پاک. اور پھر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضیلتیں سنائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا. اور یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ کے اندر آتی ہے، میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے یہ ساری، یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آج تعارف بھی کروا دوں گا کیونکہ میں نے فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ میں 8439 ہے، خصائص علی والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، ڈر گئے. یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تعویل کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ سے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں، مجھے کوئی فضائل سنائے. ان کے اتنی لمبی کہانی کرائی ہے. اگر یہ چیز ہوتی تو آگے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکلا. وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے. اسی میں سنن نسائی الکبریٰ میں آگے ملتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص ہی کہتے ہیں، ان کو 2 تابعین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لعنت کروں، تو میں نے سنے تم لوگ لعنت کرتے. انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر لعنت مت کر. یہ انہوں نے ان کو وصیت کی کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سن. اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں پھر وہ ڈیویٹ ہو جاؤں گا. میں نے بس صرف برکت کے لیے، چونکہ محرم تھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں تھا. 5 تن پاک کی نسبت سے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے. پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں وہ اہل سنت سے ریلیٹڈ ہیں، 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے سے متعلق بخاری اور مسلم کی جو احادیث آئی ہیں، اور آخری 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اہل تشیع سے ریلیٹڈ ہیں جو ان کا اعتراض ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں نمبر 1 کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے 10 محرم کا روزہ جو اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہے. آپ کے علماء تو یہ کہانی کرایا کرتے تھے نا کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی سازش ہے اور یہ شیعہ ہیں. وہ بھی تو ہر بار یہی کچھ ہی کہتے ہیں کیونکہ فرقہ واری تو یہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی یہودیوں نے ان کے ساتھ کام ڈالا ہے. دوسرا ان کا ہے کہنا کہ یہ اگر 10 محرم کا روزہ ہے تو آج کل کے یہودی یروشلم میں جا کے چیک کریں وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اگر یہ روزہ تھا. اور تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ آل امیہ نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی ہیں.
اگرچہ 50 احادیث ہیں بخاری و مسلم میں 10 محرم کے روزے کی فضیلت، عاشورہ کی فضیلت میں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں سب فیبریکیٹڈ ہے. تو میں ان 3 باتوں کے جواب انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے دوں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو، محرم الحرام اسلامک جو کیلنڈر ہے ہجری، اس میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر. محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے، اور باقی 3 مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے، اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے، اسی لیے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے. عزت اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے، اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ذبح کیا ہے محرم کے مہینے، جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ قتال کر سکتے، مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التوبہ آیت نمبر 36. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں سال کے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے، قرآن میں ان کا ذکر نہیں، وہ احادیث میں آیا ہے. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں سے بچو. وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے قتال کرو پورا پورا. کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوپ دے پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو، ادروائز تم یعنی انیشیٹو نہیں جنگ کا لے سکتے. اگلی آیت میں آتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے، اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کی جو حرام کی بھی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں. وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا، وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں. گنتی وہ 4 کی پوری کرتے تھے. اچھا جی اس دفعہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے نا وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ، اور رمضان ذیقعدہ کی جگہ. گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طریقے سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ قرآن حکیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے 4 محرم کے ساتھ مزید 3 اور مہینے. البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے سنت ابراہیمی سے یہ بات پتہ تھی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4662 اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجۃ الوداع والا یوم النہر کا خطبہ 4406، اور مسلم میں 4383 اور مشکات المصابیح میں بھی 2659. میں اکثر کہتا ہوں مشکات جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی باقی 13 کے قریب کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں. یہ ساری حدیثیں آلموسٹ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں.